آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں بہت ساری یونیورسٹیز میں ڈلیور کر چکا ہوں اینڈ آئی تھنک دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس آف آور لائفز. ہر انسان کی زندگی میں کچھ خوف ہوتے ہیں اور ان خوفوں میں سے جو سب سے بڑے خوف ہیں وہ کچھ ہیں. فائنینشیل فیئر کہ میری لائف میں فائنینشیل اسٹیبلٹی کبھی اچیو کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا, مجھے کہیں میں غریب اور فقیر نہ ہو جاؤں, کہیں ہمیں سب کچھ بیچنا نہ پڑ جائے, فائنینشیل اسٹیبلٹی کا فیئر. دوسرا ریلیشن شپس, لوگ کہیں بدل نہ جائیں, میری وائف بدل نہ جائے, میری اولاد میرے ساتھ برا سلوک نہ کرے, میرے گھر والے میرے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ فیئر از سیلف امیج, میرا پرسیپشن, میرا امیج لوگوں کے بارے میں کیسا ہے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کہیں وہ میرے بارے میں برا گمان تو نہیں کرتے, مجھے حقیر, کمتر, کمزور تو نہیں سمجھتے, میرے بارے میں ان کی تھنکنگ کیا ہے. سو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ 3 پرنسپلز آف اے سکسیزفل لائف, کہ ایسے اصول جس سے نہ ہی صرف انسان کی دنیا بہترین ہو جاتی ہے بلکہ اسے آخرت بھی کمال کی ہو جاتی ہے. اور یہ اصول بائی دا وے میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ اصول صحابہ کی جنریشن سے لے کے آج تک نیک لوگوں میں, پائس پریڈیسیسرز میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ 3 اصول وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں میں یاد کرایا کرتے تھے, اور اکثر ملتے یا خط لکھتے یا نصیحت کرتے تو انہی 3 اصولوں کے بارے میں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرایا کرتے تھے. سو نمبر 1 پرنسپل, من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا ہو, جس نے اپنی آخرت کو ٹاپ پرائرٹی پہ بنا لیا, جس نے آخرت کے لیے عمل کر لیا, اللہ اس کے دنیاوی افیئرز کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. اللہ اکبر. یعنی جس کی پرائرٹی لسٹ پہ آخرت نمبر 1 ہوئی, آخرت کا بنانے کا ٹاپ پہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ میں بس مسجد میں بیٹھ جاؤں اللہ اللہ کروں؟ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ میں صرف ہر سال نفلی حج کروں, عمرے کروں؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا میری ٹاپ پرائرٹی پہ ہے, میں اپنے کام میں ایکسیلنٹ ہوں, میں اپنی جاب کروں, دنیا کماؤں, رشتہ داروں کے ساتھ رہوں, فزیکل فٹنس پہ خیال رکھوں, سلیپ مینجمنٹ کروں, ٹائم ویژن مینجمنٹ رکھوں. بٹ جب آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر, مجھے پتا ہو میری پرائرٹیز کیا ہیں, مجھے پتا ہو کہ دس میٹنگ ول ٹیک اے پاز ہیئر اینڈ دین ول گو پرے صلاۃ اینڈ دین کم بیک. من عامل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا ہو, جو آخرت کے لیے کام کرے گا اللہ اس کے دنیاوی امور کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. آخرت کو ٹاپ پرائرٹی بنانا, فری یور سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس پرنسپل کو بہت سارے احادیث اور قرآن کی آیات سپورٹ کرتی ہیں. ان میں سے چند, عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, یعنی حدیث قدسی ہے, یہ ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتی, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے تھوڑا سا فارغ کر لے. املأ صدرک غنا واسد فقرک, میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا, تجھے مالدار کر دوں گا, واسد فقرک, اور فقیری کا تجھ سے کھینچ کے لے جاؤں گا تجھے, میں پھر کبھی فقیر نہیں ہوگا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا, وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ, میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور فقیری کو بھی تجھ سے دور نہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے ہیں نا, اس کے لیے 24 منٹ نکال لیا کر, فرض نمازیں پڑھا کر, اپنی زبان کا اچھا استعمال کر, گالی گلوچ نہ دیا کر, سود کو نہ پریفر کر, میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. سبحان اللہ, there are some people who are praying, وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں بٹ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا ہوتا ہے, وہ اپنی جاب, اپنی بزنس, اپنی پولیٹکس, اپنی حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں. and there are some people جو مسجد سے نکل بھی آئے ہیں اور آگے اپنے کام کاج کر رہے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا مال کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. فار ایگزامپل, ایک بیٹا جب کسی جگہ پہ ٹرپ پہ جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے, بیٹا میں تجھے بڑا یاد کیا میں نے تجھے.
تو کیا وہ بیٹا 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 یا اس کا نام عبداللہ 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 کرتی رہتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ دل میں یاد کر لیتی. تو انسان فرائض پہ بھی عمل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، اللہ کو اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ بنائے، سودی جاب کا انکار کرے، گناہ کا، بد نظری کا، جھوٹ کا، پورن ایڈکشن، اینی کائنڈ آف ایڈکشنز کا انکار کرے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرے. املأ صدرک غنی، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تو مالدار ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی القلب. زیادہ تونگری، زیادہ مالداری پیسے میں نہیں ہے، یہ بینک بیلنس میں نہیں ہے، یہ تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی 5 ارب پڑا ہوا، نہیں. ولکن الغنی غنی القلب، اصل دل کی رچنس ہے، اصل دل جس کا امیر ہوتا ہے اس کو لائف گزارنے کا مزہ آتا ہے. تو املا صدرک غنی، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تو مالدار ہو جائے گا. واسد فقرک، اور فقیری کو تجھ سے دور لے جاؤں گا، کیونکہ تو نے اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کیا تھا، مجھے ٹاپ پہ رکھا تھا. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور فقیری کو بھی تو سے دور نہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. یعنی تیری لیے دنیا پرائرٹی ہوگی، تو سب کام دنیا کے لیے کر رہا ہوگا، مگر پھر بھی تو فقیری سے دور نہیں جائے گا، پھر بھی غربت سے دور نہیں کی جائے گی، اور تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیا جائے گا. تو کبھی کورٹ کا چکر، کبھی کچہری کا چکر، کبھی تھانوں کا چکر لگا رہا ہوں. اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مارننگ ہیبٹس کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں نا اون یور مارننگز ٹو اون یور ڈے، رائٹ؟ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، رابن شرما لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی مثال فرمایا کہ تم صبح اٹھ کے کام کرو، اور کہا من اصبح، جس شخص نے صبح کی، وہ دنیا اکبر ہمہ، سب سے بڑا اس کا ہم اور غم اس کی دنیا کی زندگی ہوئی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے، آلدو فرض نہیں ہے لیکن اللہ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ تو ہے، کوئی معاملہ تو ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے کل رات عشاء نہیں پڑھی، اس کی پرواہ نہیں کہ میں جاب پہ ڈنڈی مارتا ہوں، میں اپنا مال ایپ والا بیچتا ہوں، میں جھوٹ بول کے 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچتا ہوں. دنیا اس کی ٹاپ پرائرٹی پہ ہے، اس کو آخرتی پرواہ نہیں ہے. شتت اللہ علیہ شملہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے. پھر وہ کبھی ہاسپٹلس میں نظر آئے گا، کبھی کچہریوں میں، کبھی کورٹس میں، کبھی تھانوں میں، کبھی گھر والوں کے رولے سنبھالتا ہوا نظر آئے گا. اور کیا ہوگا؟ وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور فقیر کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیں گے. all what he'll fear is poverty، اور غربت، کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، میں فقیر نہ ہو جاؤں، یہ گھر مجھ سے چھین نہ جائے. بزنس کووڈ کی وجہ سے یا کسی بھی پاکستان یا کوئی بھی ملک اس کے بینکرپسی کی وجہ سے میرا بزنس خراب نہ ہو جائے، کوئی ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ جس میں مجھے سب کچھ بیچنا پڑ جائے، مجھے بچوں کو اسکول سے نکلوانا پڑ جائے، مجھے یہ اپنا لگژریس لائف سٹائل دینا نہ پڑ جائے. وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فقیری اس کی آنکھوں میں بھی رکھ دی جاتی ہے، وہ ہر ٹائم فقیری سے ڈرتا رہتا ہے. He doesn't enjoy his wealth. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس کتنی آتی ہے؟ جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اس نے کوئی ایکسٹرا تو نہیں کمائی. وَمَنْ أَصْبَحَ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمَّهُ، وفي روایت اخرى والآخرة نِيَّتُهُ، جس نے صبح کی اور آخرت سب سے بڑی اس کی انٹینشن ہوئی، آخرت سب سے بڑا اس کا ہم ہوگا. میرا فجر تو نہیں رہے گی، او الحمدللہ نہیں رہی. میری تہجد، او یار میری تہجد رہے گی، بٹ کل سے میں ارادہ کرتا ہوں کل سے پڑھوں گا. میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں ماں باپ کو تکلیف تو نہیں دے رہا، میں گالی گلوچ تو نہیں کر رہا، میں اپنے ماتحت غریبوں اور فقیروں سے جو میرے انڈر کام کرے انہوں گالی گلوچ تو نہیں کر رہا، میں اپنی بیوی سے اور بچوں پہ ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہا. آخرت اس کی پرائرٹی ہوتی ہے. اللہ کیا کرتے ہیں جل وعلا؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ سبحانہ و تعالی غنا کو اس کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. He lives a rich life. His heart is open and free. His heart enjoys the life. وجمع علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. اس نے کوئی کام 10 کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے کام ٹھک 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 ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یار فلاں، یار پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، بس مجھے اس کی پکچر بھیج دے. اچھا یار کوئی کانٹیکٹ مل گیا، ایسے ٹائم پہ گئے جس ٹائم رش نہیں ہے، پارکنگ مل گئی، بلاکیجز سے بچ گیا. اللہ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. اس کے کام، ہی لیوز اے پروڈکٹیو لائف، اس کے کاموں میں برکت ہوتی ہے.
اس کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے, اس کے ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا, اللہ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. جیسے میں نے اگزامپل پہلے بھی دی تھی کہ اگر میں ایک پیپر کو لوں اور اس کو پھاڑ دوں اور اس کے بہت سارے پیسز کر دوں اور ایسے بکھیر دوں کمرے میں اور آپ کو بولوں کہ اٹھائیں, آپ کے لیے مشکل ہوگا. لیکن میں ایک ہی پیج کو اٹھا کے رکھوں اور کہوں یہ مجھے اٹھا کے دینا, تو آپ کے لیے آسان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بکھیر نہیں دیا گیا. اس سے اللہ تعالیٰ اس کی لائف کو سیٹل کر دیتے ہیں. وی وانٹ ٹو لیو اے پروڈکٹیو لائف, وی وانٹ ٹو لیو اے سکسیزفل لائف. ہم بہت ساری بکس پڑھتے ہیں, اٹامک ہیبٹس اور 1 منٹ مینیجر, کیا تو کیا پڑھتے ہیں, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, دنیا کی تمام بکس پڑھ لیں, بٹ ہماری زندگی میں برکت اور پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا, ہم نے آخرت کو اپنی ٹاپ پرائورٹی پہ نہیں بنایا. وی ہیو ٹیکن اللہ آؤٹ آف دا ایکویشن, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی سیٹل ہو جائے گی. نہیں, دس نیور ہیپنز. You have to take Allah subhanahu wa ta'ala in the equation. وَأَتَتْهُ دُنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا ذلیل اور خوار اسے قدموں میں